آؤ نا سے درود پڑھتے ہیں، حجرہ دل میں روشنی کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح ہم رمضان کی آمد کی تیاریاں کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے اپنے کام کاج اور اپنی مصروفیات کو جلد سے جلد نپٹا لیتے ہیں تاکہ جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں گزار سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، درود و سلام میں، نوافل کی کثرت کرنے میں گزار سکیں۔ دوسری طرف اگر جسمانی ضروریات کی بات آئے تو ہم رمضان کا راشن پورے مہینے کا لا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، سحری میں کیا پکنا ہے، افطار کس طرح کرنا ہے، سحری کس طرح کرنی ہے، سونے کی روٹین کیا ہے، جاگنے کی روٹین کیا ہے، کام کی روٹین کیا ہے۔ الغرض ہم ہر طرح کی ظاہری اور جسمانی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والو ایک اہم چیز جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ کھانے پینے کے لحاظ سے یا اپنے کام کاج کے لحاظ سے رمضان المبارک کو ایک شیڈول بناتے ہیں کہ رمضان شریف ہم نے اس طرح گزارنا ہے، اسی طرح ہماری غفلت ہو جاتی ہے ہم سے، ہر دفعہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ آیا ہم نے رمضان المبارک کے اندر نماز، تلاوت قرآن مجید، درود و سلام، نوافل یا دیگر ذکر و اذکار کی روٹین کیا بنانی ہے اور ہم کس طرح سے ماہ رمضان کو گزاریں۔ اگر اللہ والو ہم پہلے سے ہی ان معمولات کا شیڈول بنا لیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں ان معمولات کے لیے تو انشاءاللہ الکریم ہمارا سارا رمضان اللہ رب العزت کی عطا سے، اس کے فضل و کرم سے پرسکون بھی گزرے گا، اور رمضان کا جو نور ہے، روزے کا جو نور ہے، جو عبادات کا نور ہے، ہماری روح کے اندر وہ رچ بس جائے گا، اور جب رمضان شریف ہم سے رخصت ہو جائے گا تو انشاءاللہ الکریم جو 11 مہینے ہیں یہی روٹین اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ الکریم جاری رکھ سکیں گے۔ اللہ والو زیادہ کوئی کام نہیں کرنا، معمول کے 5 کام جو آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ پڑھنی ہے، اور سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ ہر وقت درود و سلام کی کثرت کرنی ہے، رات سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار شریف کی کرنی ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب تہجد کا وقت ہے، جو سحری کا وقت ہے، اس میں کوشش کریں کہ جلدی اٹھ جائیں، تھوڑا سا 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی ادا کریں اور تہجد ادا کریں اور درود و سلام پڑھیں۔ پھر سحری کا وقت ہو جائے، سحری تیار کریں، اور سحری کے بعد جو ہے وہ نماز فجر کی تیاری کر لیں۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے گزاریں۔ اس کے بعد ظہر کا معمول رکھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کم از کم روزانہ 1 پارہ تو لازمی کرنی ہے۔ یہاں پہ کچھ معمولات ہیں تلاوت کے حوالے سے، جس کو جیسے آسانی ہے وہ اسی طرح کر سکتا ہے۔ کہ سب سے پہلے تو
آدھا پارہ آپ صبح پڑھ سکتے ہیں اور آدھا پارہ شام کو پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھ سکتے ہیں تراویح کے بعد۔ اس طرح ہمارا روزانہ کا ایک پارہ مکمل ہو جائے گا، اور جس کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، وہ ایک پارہ روزانہ ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے، ظہر سے عصر کے درمیان۔ معمول کے مطابق عصر ادا کریں، خضری عمل کا حصار کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور مغرب تک جو ہے وہ پھر درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں۔ افطار سے چند لمحہ پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، مناجات کریں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ سحر اور افطار کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے خواتین بھی کوشش کریں کہ افطاری اور سحری جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے بنا لیں، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں افطار سے 10 منٹ پہلے کم از کم۔ اللہ والو، رمضان مبارک کی جو 3 گھنٹے ہیں یہ بہت قیمتی وقت ہے، ان کی حفاظت کریں۔ خاص طور پہ 3 گھنٹے اگر آپ روزانہ ماہ مبارک کے، اس ماہ رمضان کے، ان کی حفاظت کرتے ہیں تو پورے مہینے کے یہ 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا تو ہے افطار کا 1 گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کر لیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، دعا کے لیے، مناجات کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی۔ اس لیے خود اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے دعا کریں۔ جو دوسرا وقت ہے، جو دوسرا گھنٹہ ہے، یہ رات کا آخری پہر ہے۔ 3 بجے آپ بیدار ہو جائیں۔ اس ماہ مبارک میں نیند کم کریں، بیدار رہیں، جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں۔ اب 3 بجے بیدار ہوں، وضو کریں، اللہ رب العزت سے اس لمحے میں مانگیں جب اللہ رب العزت کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی درخواست کرنے والا کہ میں اس کی درخواست کو قبول کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ تو اس لمحے کو ضائع نہ کریں، اس لمحے کو قیمتی بنائیں، کارآمد بنائیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے ادا کریں، پھر تہجد ادا کریں 8 رکعت، یا جتنا آپ کو آسانی ہو سکے، اور درود پاک اور استغفار کریں۔ پھر جو تیسرا گھنٹہ ہے، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اللہ رب العزت کے ذکر میں محو رہیں۔ یہ 90 گھنٹے ہو جائیں گے پورے ماہ مبارک کے۔ اللہ والو، ان اوقات پر مداومت اختیار کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو، درود و سلام کی کثرت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بناؤ، نوافل کا معمول بناؤ، استغفار کی رات کو سونے سے پہلے 1 تسبیح، اور تمام اعمال کا ہدیہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شافیہ روحانی لنگر میں جمع کروائیں اور سو جائیں۔ جلد سوئیں تاکہ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے آپ آرام سے اٹھ سکیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روحانی تیاری ہماری نیتوں کو پاک کرنے، اللہ رب العزت کے لیے اپنی بندگی کو بڑھانے، اور اپنے خیال، قول اور عمل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مجسم کرنے کی کوشش کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے اور ہماری روحانی حالت کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ کچھ لمحہ اپنی پورے دن کے معمولات کے اوپر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں کہ آیا میں نے کتنے اعمال اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کیے ہیں، اور کتنے اعمال اس مبارک مہینے میں مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے یا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوں گے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، بستان الواعظین میں اس کو نقل کیا گیا، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس سیدنا جبرائیل امی حاضر ہوئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا کہ وہ رو رہا ہوگا، غمگین ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے۔ وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا یہ بیان سنا تو میرے آقا دو جہان علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل یہ کون ہوگا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل اس کا گناہ کیا ہے؟ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہوگا کہ اس کو اتنی دردناک سزا دی جائے گی، اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا؟ سیدنا جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان شریف آیا مگر اس نے توبہ کی بجائے ماہ رمضان کو غفلت میں گزارا اور گناہوں میں گزار دیا۔ اللہ والو، معمول کے 5 کام، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کثرت سے درود و سلام، رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح، استغفار اور تمام اعمال کا ہدیہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شافیہ روحانی لنگر میں جمع کروانا ہے، اور نگاہوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یہ 5 کام ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس رمضان المبارک میں توبۃ النصوح کرنے والے بن جائیں، اور اس رمضان کریم میں ایسی توبہ کریں کہ 11 مہینوں میں ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو اور حضور نبی کریم علیہ السلام ناراض ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے، اس ماہ مبارک میں ہر لمحہ نازل ہونے والی رحمتوں کے صدقے اپنی رحمت کا حصار عطا فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے، اور حضور علیہ السلام ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، اور حضور علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔